أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور نیک کاموں میں لگے رہو اور اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کا حکم دیا ہے۔ یہ 4 کام، یہ 4 اعمال ایسے ہیں جس میں کامیابی ہے۔ ان اعمال کو اختیار کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا حکم ہے صبر کرو۔ صبر کے وہی بنیادی 3 مفہوم ذہن میں رکھیں کہ جو تکلیف اور دکھ اور مصیبت آئے اس پر جزا فضا نہ کرنا، صبر کرنا، نیک کاموں پر مضبوطی سے قائم رہنا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے رہنا۔ دوسری نصیحت ہے صابرو۔ صابرو یعنی جب دشمنوں سے مقابلے کی نوبت آئے تو خوب جم کر مقابلہ کرو۔ لڑائی کے موقع پر بھاگو نہیں، پیٹھ مت دکھاؤ، جم کر مقابلہ کرو، جوان مردی سے مقابلہ کرو، ڈرو مت۔ اور تیسری نصیحت ورابطو۔ رابطو ربط سے نکلا ہے۔ ربط کا معنی ہوتا ہے باندھنا۔ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو کسی کام پر جمائے رکھنے کو ربط کہتے ہیں۔ کفار کے مقابلے کے لیے گھوڑے باندھ کر رکھنا، کھلانا پلانا چرانا، ان کی خوب ٹریننگ کرنا، یہ بھی ربط ہے، مرابطہ ہے۔ دشمن کے لیے ساز و سامان اسلحہ تیار کرنا، یہ بھی ربط ہے۔ اسی طرح ایک رباط کا معنی ہوتا ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ اسلامی ملک ہے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ چونکہ کافروں کی طرف سے حملہ کرنے کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے، اس لیے سرحدوں پر لشکروں کو پڑاؤ ڈالنے کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ جو پڑاؤ ڈالنا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن سرحد کی حفاظت میں گزار دینا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے افضل اور بہتر ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اور ایک رات اسلامی سرحد کی حفاظت میں گزارنا 1 مہینے کے روزے رکھنے اور 1 مہینے کی راتوں میں قیام کرنے سے، نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور اگر اسی عمل میں موت آ گئی تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کرتا تھا، اس کا رزق اسے ملتا رہے گا، قبر میں عذاب دینے والوں سے وہ بے خوف رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رباط کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک رات رباط کے کام میں لگا رہا، مسلمانوں کی حفاظت کرتا رہا تاکہ دشمن حملہ نہ کریں، تو اسے ان سب لوگوں کا ثواب ملے گا جو اس کے پیچھے روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں رباط کے کام میں لگا دینا 1000 دنوں سے افضل ہے جو اس کے علاوہ دوسری عبادات میں خرچ کیے جائیں۔ تو رباط کا عمل کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا، درجات کو بلند کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے فرمایا ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ناگواریوں کے باوجود وضو کا پانی اچھی طرح اعضاء پر ملنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے جانا،
نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. پھر آپ نے فرمایا یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یعنی اس کی وہی فضیلت ہے جو رباط کی ہوتی ہے.